بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ اس سال بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اب مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سوال اس سال اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں۔ کیا باہر کسی نے کوئی نیا شگوفہ چھوڑا ہے یا کیا کیا ہے؟ بہرحال لیکن یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کون سی چیز قربان کرنا جائز نہیں ہے، مال قربان کرنا جائز نہیں ہے، کہ جان قربان کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس ارض گیتی کا ذرہ ذرہ قربان کرنا جائز نہیں ہے، اگر یہ سوال ہوتا تو کچھ بات ہوتی۔ ایک جانور قربان کرنا، اس میں کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہے، ہمارے مال اور ہماری ہر چیز قربان ہے۔ تو یہ سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے اپنی جگہ خود ایک حیرت ناک سوال ہے۔ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، تیرے ہوتے ہوئے اے شہیدیں کیا چیز ہے ہم۔ بہرحال ایک سوال اس سال اٹھا ہے تو فقہی طور پر اس کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کے تعلق سے کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو وہی ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حنش ابن المعتمر الکوفی نے 2 دمبوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، تو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کی شرح میں علامہ شمس الحق العظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بڑے ہی پائے کے محدث تھے اور بڑے ہی جلیل القدر عالم دین تھے، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر کسی بھی قسم کا مسلکی یا مذہبی تعصب یا تشدد نہیں تھا۔ انہوں نے سنن ابی داؤد کی اپنی مشہور شرح عون المعبود میں غنیۃ الالمعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو حضرات میت کی طرف سے قربانی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں ان کا قول دلائل کے مطابق ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کو اس سے مضبوط دلیل لانی پڑے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرتے تھے جس نے توحید کی گواہی دی اور جو رسالت پر ایمان لے آیا۔ ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے جو زندہ ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرانا جائز ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرانے کی 2 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرائی جائے۔ دوسری ایک شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نام سے نفلی قربانی کرائے اور اس کے ایصال ثواب کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لے، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کرانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرانا ضروری نہیں ہے۔ پہلے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس شخص کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر وسعت ہو تو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اسی ضمن میں چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غریب شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے معاملے میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، دونوں میں سے کسی پر بھی واجب نہیں ہے، لہذا دونوں میں سے جو شخص بھی چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں کے متعلق سنا گیا کہ لوگ ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیتے ہیں اور 7واں حصہ کئی لوگ مل کر لے لیتے ہیں، تو کیا ایسی شکل جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے ایک جانور میں 7 حصوں میں سے
ہر حصہ اپنی جگہ بالکل برابر ہونا چاہیے. اگر کئی لوگ مل کر 7واں حصہ لیں گے تو 7واں حصہ چھوٹے چھوٹے کئی حصوں میں بکھر جائے گا, منتشر ہو جائے گا. اس طرح کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی, کیونکہ 7واں حصہ جب کئی لوگ لے رہے ہیں تو سب کا اپنا اپنا حصہ شمار ہوگا, اور اس طرح جتنے لوگ 7ویں حصے میں شریک ہوں گے 7واں حصہ اتنا حصہ مانا جائے گا. مثلا اگر 6 لوگ مل کر 7واں حصہ لے رہے ہیں تو 7واں حصہ اب ایک حصہ نہیں رہا بلکہ وہ 6 حصے ہو گیا. تو 6 حصے یہ اور 6 حصے وہ, یہ 12 حصے ہو رہا ہے. قربانی کسی کی بھی درست نہیں ہوگی. اگر سب کو مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7واں حصہ کرانا ہی ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ سب لوگ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو مالک بنا دیں. مثلا اگر سب لوگ 200 یا 300 روپیہ ملا رہے ہیں تو ایک شخص کو مالک بنا دیں, اس کو پیسہ دے دیں کہ تم اس پیسے کے مالک ہو گئے. اب وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرائے. پیسہ تو سب نے ملایا ہے, لہذا ثواب کی امید تو سب کو کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ثواب سب کو ملے گا. لیکن جس شخص کو مالک بنا دیا گیا ہے, جس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرانے کا مالک بنا دیا گیا ہے, اب وہ شخص گوشت کا اور اس 7ویں حصے کا مکمل طور پر مالک ہو گیا. لہذا اس سے کوئی شخص گوشت زبردستی نہیں لے سکتا, نہ اس کے گوشت میں کسی اور کا حصہ بنے گا. وہ شخص چاہے تو کسی کو دے اور چاہے تو کسی کو نہ دے. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرانے کے چند مسائل. اگر اس تعلق سے کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین سے آپ رجوع کر سکتے ہیں, ان سے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور جو اشکال آپ کے ذہن میں ہے اسے آپ دور کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.